سیلاب سے سندھ میں ہر طرف تباہی ہی تباہی، 560 سے زائد اموات۔ کوٹری بیراج میں بڑا سیلابی ریلا داخل، جام شوروں میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد ڈوب کر جاں بحق۔ منچر جھیل بھرنے کے بعد پشتوں پر شدید دباؤ، سیون شہر کے ڈوبنے کا خطرہ۔ ضلع کمبر شہداد کوٹ میں ایمرجنسی نافذ، دادو ضلع کی 3 تحصیلوں میں سینکڑوں دیہات ڈوب گئے۔ دریائے سندھ کناروں سے باہر آ گیا، سکھر شہر پر خطرے کے بادل منڈلانے لگے۔ ملک بھر میں مزید 57 اموات، جاں بحق افراد کی تعداد 1265 ہو گئی۔ سندھ میں بارش اور سیلاب سے تباہی کا سلسلہ نہ تھم سکا، صوبے میں لاکھوں افراد 2 وقت کے کھانے سے محروم۔ ڈوبنے سے بچ جانے والے متاثرین بھوک سے دم توڑنے لگے۔ گندا پانی پینے سے بچے وبائی امراض کا شکار، خشک جگہ نہ ملنے کے باعث کھانا پکانا مشکل، نہ سر چھپانے کے لیے صاحبان، نہ پہننے کو کپڑا۔ ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے، متاثر افراد کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ یہ میری بہن کا گھر ہے، ہم سب یہاں سے لوگ آیا ہے، کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، نہ کوئی کیمپ، نہ کوئی سرکار، نہ کوئی آدمی بندہ آیا ہے۔ ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتے، پورا گاؤں برسات کے زد میں آ گیا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں سانپ کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ، دادو میں پاک فوج کا متاثرہ بچی کے لیے ریسکیو آپریشن، بچی بذریعہ ہیلی کاپٹر محفوظ مقام پر منتقل۔ پاک فوج کے ڈاکٹروں نے سانپ کے کاٹنے سے متاثرہ بچی کی زندگی بچا لی۔ ملک میں غذائی بحران شدت اختیار کر گیا، سندھ میں جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے پر وزیراعظم کا اظہار تشویش۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ، امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مشکل کی گھڑی میں تعاون پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا، کہا اس وقت متاثرین کو خوراک کی فراہمی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم نے پی ایم ریلیف فنڈ کے آڈٹ کا اعلان کر دیا، کہا فنڈ کہاں اور کیسے خرچ کیا گیا، عالمی معیار کی فرم حساب کتاب کرے گی۔ پوری سچویشن میں گورنمنٹ آف سندھ کی جو میں نے پہلے کہا کہ فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کریں، جو لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کریں۔ نقصانات ہوئے، جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، کچھ لوگوں کے گھر گر گئے، کچھ لوگوں کے گھروں میں بہت بڑے بڑے کریکس موجود ہیں کہ جو کہ سیف نہیں ہوں گے ان کے لیے کہ وہ واپس ان گھروں میں جائیں۔ لاکھوں افراد کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام آسان نہیں، سندھ حکومت متاثرین کے کیمپوں میں کھانے کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی عالمی اداروں سے امداد کی اپیل۔ پی ڈی اے میں ڈپٹی کمشنر اور فلاحی تنظیموں کے رابطوں کو مربوط کرنے کا فیصلہ، امدادی سامان کی لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ جو ٹریجڈی ہے، یہ جو کلیمٹی ہے، اس کا سکیل، اس کا سائز، حکومت، سرکاری مشینری، ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ پوری قوم یکجا ہو کر، متحد ہو کر، کمر بستہ ہو جائے کہ ہم نے اس بحران کا مقابلہ کرنا ہے۔ فلیش فلڈز ہیں اور ہل ٹورنٹس ہیں، زیادہ بارش ہونے کے نتیجے میں یہ بہت تیزی کے ساتھ آئے ہیں، 1 ملین سے زیادہ گھروں کو ڈیمیج کیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنا ترقی یافتہ ممالک کے بھی بس میں نہیں رہا، بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہیں۔ نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کے پہلے اجلاس کے بعد چیئرمین احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا بارشوں اور سیلاب سے سندھ اور بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوئے، ہمیں اب ایک قوم بن کر سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جو رین فال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا وہ اوور آل پاکستان میں 190% سے زیادہ دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1265 لوگوں کی اس وقت تک اموات ہو چکی ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی۔ تمام متاثرین کو 25,000 روپے فی گھرانہ، جو کہ اس کا اجرا بلوچستان سے سٹارٹ ہوا اور یہ اب دوسرے صوبوں میں بھی شروع ہو چکا ہوا ہے۔
پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات تیزی سے رونما ہو رہے ہیں۔ رواں سال ملک کو 4 ہیٹ ویوز، توقع سے زیادہ بارشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز کی بریفنگ، کہا حالات کے پیش نظر نیشنل ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ بیرون ملک سے اب تک 29 جہاز امدادی سامان لے کر پہنچے ہیں۔ متاثرین کو 25,000 روپے فی گھرانہ بھی دیے جا رہے ہیں۔ افواج پاکستان متاثرہ علاقوں میں پچھلے 2 ماہ سے دن رات مصروف عمل ہے۔ آرمی چیف نے حال ہی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تفصیلی دورے کیے۔ پاکستان آرمی ایویشن، پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز مسلسل متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں۔ اسی جذبے کے پیش نظر آرمی کے تمام جنرل آفیسرز نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے اس ایمرجنسی فنڈ میں دے دی۔ افواج پاکستان متاثرین کی مدد میں مصروف ہے۔ سیلابی صورتحال میں عوام اور متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے میڈیا بریفنگ میں بتایا، ریلیف کی کارروائیوں کے دوران ہمارے افسران شہید ہوئے۔ پاک آرمی اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز امدادی کارروائیوں کے لیے زیر استعمال ہیں۔ آرمی چیف نے سندھ، خیبر پختونخوا اور دیگر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ تمام جرنیلز نے 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کے لیے وقف کی ہے۔ مدد کے منتظر ہیں وہ ہماری، آئیے مل کر نبھائیں سب اپنی ذمہ داری۔ وہ جو مشکل میں ہیں ڈوبے نہیں ہیں، وقت ہے اٹھ کھڑی ہو ایک قوم یہ ساری۔ GTV نیوز اس مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ، آگے بڑھو، مدد کرو، آئیے مل کر نبھائیں یہ ذمہ داری۔ اور GTV ملک بھر کے سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ GTV کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے خصوصی اپیل، لائیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن جاری۔ دنیا بھر سے پاکستانیوں کی کالز، دل کھول کر اپنے متاثرہ بھائیوں کے لیے امداد کا اعلان۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس خصوصی نشریات میں بھرپور ساتھ دیں اور سیلاب متاثرین بہن بھائیوں کا غم بانٹیں۔